السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فوقیت دی ہے، چنانچہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اسلام نے جمعہ کے دن کو ہفتے کی عید قرار دیا، چنانچہ نماز جمعہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا اور اسی دن انہیں موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ جمعہ وہ دن ہے جس کے متعلق رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جمعہ جماع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ اسلام کا پہلا جمعہ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورۃ الجمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کے بستی خبا میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ خبا سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خبا کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبا سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اس دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مخلوق، فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی عنایت فرما دیتا ہے۔ مذکورہ اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جمعہ کے اذان سے قبل مسجد جلدی پہنچے۔ اگر زیادہ جلدی نہ جا سکے تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے اور اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ جمعہ کی نماز کا حکم۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان، صحت مند، عقل مند، بالغ مرد کے لیے ضروری ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہو۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض کے لیے جمعہ کی نماز ضروری نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں، جس کے لیے جماعت کی نماز شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرأت ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
جمعہ کے دن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔